مجلس ختم کرنی ہے، اس لیے شروع کرتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ جس کو خرد نہ پا سکے مولا علی وہ راز ہے، جس کو خرد نہ پا سکے مولا علی وہ راز ہے، جس کو خرد نہ پا سکے مولا علی وہ راز ہے، مولا علی وہ راز ہے، ہستی خدا کی ہے کوئی جس کا علی جواز ہے، ہستی خدا کی ہے کوئی جس کا علی جواز ہے۔ صلوات۔ شاہی علی کی ہو تو کیوں کوثر سے نہ وضو کروں، شاہی علی کی ہو تو کیوں کوثر سے نہ وضو کروں، توہین ہے میری اگر جنت کی آرزو کروں، جنت کی آرزو کروں، اس کے تو لین دین کا بہلول بھی مجاز ہے، اس کے تو لین دین کا بہلول بھی مجاز ہے، جس کو خرد نہ پا سکے مولا علی وہ راز ہے۔ صلوات۔ پھر بھی صلوات۔ سجدہ طویل ہو تو ہو سرنا مگر اٹھائیو، اترے تو اپنے آپ یہ خود نہ اسے ہٹائیو، خود نہ اسے ہٹائیو، میرا حسین خوش رہے بس یہ تیری نماز ہے، میرا حسین خوش رہے بس یہ تیری نماز ہے۔ صلوات۔ تمام حضرات جو باہر کھڑے ہیں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کی رونق ہو سکے۔ تمام حضرات جو باہر کھڑے ہیں پلیز باتیں چھوڑیں اور اندر تشریف لے آئیں۔ جناب بابر علی سے گزارش کروں تشریف لائیں۔ جناب بابر علی بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار پھر درود پڑھ دیجئے۔ جو فریب
फरिश्ते पूछेंगे कब्र में कि तुम्हारा कौन इमाम है, जो फरिश्ते पूछेंगे कब्र में कि तुम्हारा कौन इमाम है। मैं यही कहूँगा बिला झिझक कि अली अलैहिस्सलाम है। बादल पैगंबरे दो जहां है अली का हम सर कोई कहाँ। बादल पैगंबरे दो जहां है अली का, है जहां अली का हम सर कोई कहाँ। है अली के नाम से ही अयां कि अली का ऊंचा मकाम है। मैं यही कहूँगा बिला झिझक कि अली अलैहिस्सलाम है। दुरूद पे मोहम्मद वाले है अली अली ही जुबान पर यही विर्द मेरा है दो पहर। है अली अली जुबान पर यही विर्द मेरा है दो पहर कि अली के दम से ही है सहर। कि अली के दम से ही शाम है। मैं यही कहूँगा बिला झिझक कि अली अलैहिस्सलाम है। दुरूद मोहम्मद आले या अली तू वारिस अंबिया, तू है औलिया का भी पेशवा। या अली तू वारिस अंबिया, तू है औलिया का भी पेशवा। तेरे कब्ज़े में अर्ज़ो समा, तेरे हाथ सारा निज़ाम है। जो अता करेगा बहिश्त जब, जो अता करेगा
بہشت رب تو علی سے کہہ دوں گا باادب یا علی پلا میں ہوں تشنہ لب تیرے ہاتھ کوثری جام ہے جو فرشتے پوچھیں گے قبر میں کہ تمہارا کون امام ہے، میں یہی کہوں گا بلا جھجک کہ علی علیہ السلام ہے۔ درود محمد آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود محمد علیہ مجرئی خلق میں، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا، گھر لٹے قید ہوئی بھائی کا لاشا، ہاں دیکھا، مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں اریاں سر زہرا، ہاں دیکھا، مجرئی خلق میں گر پڑے سیبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا، ہاں دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون،
نے عباس کو بے جان لب دریا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا شاہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے نیزے پہ سرے دلبر زہرا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شاہ ممدی پوشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شاہدی پوشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا گھر لٹے قید ہوئی بھائی کا لاشا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں درود محمد علیہ اللہم صلی یہ تھے جناب بابر علی آج کی مسمہ شیری بیگم کی ایثار ثواب کی مجلس کے لیے. اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندھاروی صاحب تشریف لائیں اور آج کی اسی ایثار ثواب کی مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین سندھاروی. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد. زحمت نو تھوڑا سامنے آ جائے. مومنین مومنات آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین شیریں خانم حسین بنت مرزا ہادی حسین، سید ابرار حسین ابن سید ولایت حسین، جاوید حسین ابن نور حسین، جناب محترمہ مرحومہ مہر جہان اور اختر حسین خان اور جمیع مرحومین مرحومات متعلقین متعلقات کے کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والنذر والتجمع بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح جميع المرحومين المنظورين المذكورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 30 شهرا أن اشكر لي واشكر إليهما وإلي المصير. صلوات. قابل قدر مومنین و مومنات، ادارہ جعفریہ میریلینڈ میریلینڈ میں آج کی جو مجلس ایصال ثواب منعقد ہو رہی ہے، جناب سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب اور ان کے خاندان کے جمیع مرحومین مرحومات کے لیے، خاص طور پہ ان کی والدہ ماجدہ کے چہلم کے سلسلے میں اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے احترام والدین. سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے پورے قرآن میں 20 جگہ اللہ کی ذات نے صراحت کے ساتھ ماں باپ کے احترام کا ذکر کیا، اور عموماً وہاں ذکر ہوتا ہے جب اللہ اپنے شکر کا، اپنے ذکر کا یا اپنی عبادت کا تذکرہ فرماتا ہے، شرط کے طور پر احترام والدین کو ذکر کرتا. سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے میرے حبیب، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ پر احسان ہوگا. عبادت صرف اللہ کی، مگر احسان ماں باپ پر. ہمارے ہاں کیونکہ ہم عموماً ترجمے کی دنیا میں رہتے ہیں، تو جیسے ہی ہم کوئی لفظ سنتے ہیں عربی کا تو اس کو اردو سے میئر کرتے ہیں. اردو میں احسان کا مطلب ہوتا ہے فیور. عربی میں فیور کے لیے لفظ ہے من، احسان نہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. اپنے صدقات کو
एहसान जतला कर बातिल न करो। जाहिर है कि अल्लाह की अरबी तो सबसे मजबूत है। अगर उसने फेवर के माने में माँ बाप को फेवर दिलवानी होती तो वो मन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाता, व बिल वालिदैन मन्ना व बिल वालिदैन एहसाना कहकर माँ बाप को मोहताजी से बचाया है कि आप ये ना समझें कि फेवर कर रहे हैं, बेचारे बूढ़े हैं, कहीं जा तो सकते नहीं, अब कोई ताकत तो रही नहीं उनके अंदर, अब सलाहियत है नहीं, अब हमारे अलावा उनका ऑप्शन ही क्या है। अल्लाह ये नहीं चाह रहा, ये इताअत वालिदैन नहीं बल्कि ये अज़ियत वालिदैन, ये अदाए फरीज़ा नहीं बल्कि अदाए हराम है, ये गुनाह कबीरा का इर्तिकाब है कि इशारे किनाए में भी बूढ़े माँ बाप को ये एहसास हो जाए कि मेरा वजूद औलाद पे बार बन रहा है। इसीलिए अल्लाह ने इस बार को बचाने के लिए बार का जिक्र भी किया। सूरह अनकबूत में इरशाद होता है कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, और हमने वसीयत की है इंसान को कि माँ बाप के साथ एहसान करें। वही एहसान से मुराद फेवर न लीजिएगा, अभी अर्ज करूंगा कि एहसान क्या है, अरबी का एहसान क्या। हमलत हो उम्मुहु वाहनन अला वाहन, ये जब अपने बच्चे को लेके मां चल रही थी तो इस पर ये बच्चा बार ही बार था, मगर इसने कभी इसे बार खातिर नहीं जाना। वाहनन अला वाहन, वाहन कहते हैं कमजोरी को, ये कमजोर पे कमजोर होती गई अपनी औलाद की खातिर, मगर इसको कुव्वत के एवज वो कमजोरी पसंद थी कि जिसमें ये कमजोर हो मगर औलाद ताकतवर। ये अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया, इसी की तशरीह फरमाई हुजूर ने। एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं $50 अगर महीने का अपनी माँ को भेज दें ज़र मुबादला, तो वो दुनिया में अपने आप को हातम ताई शुमार करते हैं। तो एक ऐसा ही शख्स हाजिर खिदमत हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी नेकी की है माँ के साथ, हर खिदमत माँ की खुद अंजाम दे रहा, हल अदई तो फरीज़तहा, क्या मैंने माँ का फरीज़ा अदा कर दिया, माँ का फरीज़ा अदा हो गया। तो आपने इरशाद फरमाया कि जो 9 महीने तुम्हें उसने शिकम में रखा था, तुम्हारी उम्र भर की खिदमत उस पीरियड में से 24 घंटे का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती। उसने आगे जरा मुंह बनाया होगा कि मैं तो सदके बारे जा रहा हूं और हुजूर मुझे ये फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि जब वो तुम्हें शिकम में रखी हुए थी और तुम्हें पाल पोस रही थी, बाद में दुनिया में आने के बाद, तो उसकी हर लम्हा सोच ये थी कि तुम्हारी उम्र की तमन्ना कर रही है और तुम्हारी सोच यह है कि तुम उसकी मौत का इंतजार कर रहे हो। देखिए ये बहुत फर्क है। उसकी हर लम्हा ये कोशिश थी कि तुम जिंदा रहोगे और तुम इस उम्मीद में हो कि कब दुनिया से चली जाएगी, लिहाजा ये तुम्हारी खिदमत एक दिन के बराबर नहीं जो 9 महीने तुम्हें मां ने शिकम में रखा था। जब फरमाया कि फिसालुहु सलासून शहरा, उसे तो आमैन भी कहा, फिसालुहु आमैन, उसे तो 2 साल तो सिर्फ दूध पिलाया और फिर शिकम में भी रखा। अनिश्कुर ली, फिर कहा कि
میرا شکریہ ادا کر. الی المصیر، اے انسان اگر تو نے ماں باپ کا احسان نہ کیا، الی المصیر پلٹ کے تو میری ہی عدالت میں آنا ہے، پھر میں دیکھ لوں گا. ایسی دھمکی اللہ نے یا اپنی عبادت کے منکروں کو دی ہے یا اطاعت والدین کے منکروں کو دی. تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حضور کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا ماں باپ کے احترام سے. کائنات کی عظیم ترین ہستی، پوری کائنات پہ واجب ہے حضور کا احترام کرے، مگر ان پہ واجب ہے کہ وہ ماں باپ کا احترام کرے. اگرچہ ماں باپ اپنے نہ بھی ہوں تو جو پالنے والے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ وہی ایکٹ کریں جو حقیقی ماں باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، تاکہ تربیت کے اصول رحمت للعالمین کے دربار سے پیش کیے جائیں. شریعت میں چچی کا احترام اتنا نہیں ہے جتنا ماں کا احترام. شریعت میں چچا کا احترام اتنا نہیں جتنا باپ کا. ظاہر ہے ماں باپ کا احترام زیادہ ہے، مگر اللہ کی ذات نے حضور کیونکہ جب عہد بلوغ پہ پہنچیں گے تو نہ تو مادر گرامی ہیں، اورفن پیدا ہوئے ہیں، نہ پالنے والے دادا رہ گئے، اب تو صرف دو ہی ہیں، حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہما. تو اللہ کی ذات نے ان پہ واجب کیا کہ اے میرے حبیب آپ کے لیے کچھ ہم رولز دے رہے ہیں، اور ان رولز میں سے ایک رول یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. پہلا اصول احسان کرنا. اب اس کو کلیریفائی کیا. اب ذرا سمجھیے گا، یہ احسان اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ احسان اللہ کی نظر میں احسان کیا ہے، ہماری نظر میں احسان کیا ہے. احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ کائنات کے سردار صحیح، مگر ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے سامنے اف نہ کہنا. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ؟ احسان کا ایک کلیریفیکیشن کا پہلو آ گیا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنی، اگرچہ خود رحمت للعالمین کیوں نہ ہو اور پالنے والے ماں باپ کیوں نہ ہو. احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اف نہیں کہنی. دوسرا کلیریفیکیشن کا پہلو ولا تنہرہما، انہیں جھڑکی نہیں دینی. حضور سے کوئی توقع تھی کہ حضور جھڑکی دیں گے؟ تو پھر کیوں کہا جا رہا؟ اصل بتانا یہ تھا اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. اے میرے حبیب ایسے نہ ہو کبھی کہ آپ یتیم پہ غصہ کریں، سائل کو جھڑکی دیں. حضور کیسے غصہ کریں گے یتیم پر جو خود یتیم پرور ہو؟ صرف یہ سمجھانا ہے کہ آپ کو سمجھا کے امت کو اصول دے رہا ہوں کہ جب انہیں حق نہیں اف کہنے کا، کسی اور کو کیا حق ہے ان کے ایمان پہ بحث کرنے کا. تو یہ ذرا اصول سمجھتے آئیے. اف نہیں کہنی، یہ آج بھی بات، یہ بچے ہمارے اوپس کہتے ہیں، اوپس، یہ اف ہے. اگر ماں باپ نے بلایا اور اوپس کہہ دیا تو یہ اف ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، یہ فعل حرام ہے، یہ میجر سن ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ماں باپ کے سامنے، یا آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے ہمارے بچوں کا 1 منٹ کہنا، ماں باپ بلائیں اور 1 منٹ کہیں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے کبیرہ. ذرا توجہ کریں. اللہ فرماتا ہے میں بلاؤں 1 گھنٹہ بعد بھی آؤ تو قبول ہے. ذرا سمجھیں آپ،
मां बाप बुलाएं तो 1 मिनट की भी मोहलत बर्दाश्त नहीं। अजान हो गई है, मजबूरी है, देर कर दे मैं माफ कर दूंगा। मां बाप ने बुलाया है, 1 लम्हे की देर नहीं हो सकती। यह है शरीयत। एक वो दीन है जो हम अपने तौर पर समझे जा रहे हैं। अब ये अगर हम बचपन से अपने बच्चों को बताएं, गफलत हमारी ये हो रही है कि हम बचपन से उन्हें बता नहीं रहे। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त हमें सोशियोलॉजी करनी होती, हमारी दोस्ती है तो उसी वक्त पलनी है, हमने दावतें तो उसी वक्त खानी है, हमने आउटिंग होटलिंग तो उसी वक्त करनी है। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो होटलिंग करने लग जाते हैं, हम नसीहत करने बैठ जाते हैं। लिहाजा अगर सिखाना है तो उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, गहवारे से सिखाना शुरू करो और लहद तक सिखाते जाओ। गहवारे में कैसे होगा कि घर में कुरान की सीडीज चल रही हो, घर में ड्रामों की बजाय, फिल्मों की बजाय मजालिस हुसैन चल रही हो। बच्चे के कान के अंदर अगर कुरान और जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद पहुंचता रहेगा तो वो बड़ा होकर नेक भी होगा, आबिद खुदा भी होगा, मुती वालिदैन भी। और उस एज में, जिस एज में हमने उनकी तरबियत करनी थी, उस वक्त हमें होश ही नहीं था इन चीजों का। तो उफ नहीं कहनी एक बात, झिड़की नहीं देनी दूसरी बात। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत। अगर ये 2 बूढ़े माँ बाप कभी आपके सामने आ जाए, ये आपको महसूस होगा, बल्कि अमेरिका में बहुत आसान है ये समझाना, क्योंकि ये तकरीबन सबका ही मसला है। हमारे एक दोस्त थे मुजतहिद साहब, वो तशरीफ लाए, कहीं मैं मजलिस पढ़ने जा रहा था तो मुझसे कहने लगे कि आपकी मजलिस सुनेंगे। मैंने कहा ज़रूर चलें। तो मजलिस के बाद कहने लगे कि ऐसे लगता था जैसे आपने सबको पैसे दे रखे हो, हर बंदा ही दाद दे रहा था। मैंने कहा पैसे नहीं दिए, मेरा और उनका दर्द मुश्तरक है। अमेरिका के अंदर हर आदमी का दर्द मुश्तरक होता है। मैंने कहा पैसे नहीं दिए हुए, आपका और हमारा दर्द मुश्तरक नहीं। आपके मसाइल और हैं, हमारे मसाइल और हैं। आज औलादें, हम घरों में दाखिल होते हैं, औलादें पांव फैलाए पड़ी हैं। मजाल है वो सलाम का जवाब दे, मजाल है वो एहतराम करें। हालांकि शरअन औलाद पर वाजिब है बाप घर आए तो खड़े होकर एहतराम करना। हर वो बच्चा जो खड़ा होके मां या बाप का एहतराम नहीं करेगा वो गुनाहगार शुमार होगा। हमारे यहां कितने बच्चों को हमने सिखाया है कि घर में मां आए तो 2 मरतबा खड़ा होना है, बाप आए तो 1 मरतबा खड़ा। हमने शरीयत अभी सिखाई ही नहीं, अल्फाबेट से हमने नहीं सिखाया अभी। ये है असल जो शरीयत, ये है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत। ऐ मेरे हबीब, आप अगर खड़े हो और इन 2 मां बाप में से कोई आ जाए आपके सामने तो आपका फर्ज है, ड्यूटी है आपकी, मेरे हबीब आप झुक जाइए उनके एहतराम में। हमारे यहां तो अकड़ के बात न की जाए तो हम अमेरिकन नेशनल ही नहीं होते। हमारी तो ये डिग्निटी है कि हम सिटीजन हैं, हम तो अकड़ के बात करेंगे, अल्लाह के सामने भी अकड़ के बात करेंगे। हमारे एक शागिर्द साहब हैं, दुआ फरमाएं, बीमार हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। वो जब भी मैं देखता तो अकड़ के अल्लाह से बात करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ऐसे पड़े हुए हैं कि रहे अल्लाह का। आज वसीयतनामा लिखा है बेचारों ने। मैंने कहा हम समझाते रहे तो आपकी अकड़ जा नहीं रही थी। मैंने कहा आप कितने बुज़दिल आदमी हैं कि उस्ताद की बात नहीं मानी, मरज की बात मान गए। छोटी सी मरज ने आपको ठीक कर दिया। उस्ताद चीखता चिल्लाता रहा कि नमाज पढ़ते वक्त अकड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए हुजूर को यह हुक्म है, हुजूर को यह भी कहा गया कि अगर ऐ मेरे हबीब अगर आप में अकड़ होती तो आपके अराउंड 1 कलिमा को इकट्ठा ना होता। ये आपकी हम्बलनेस है कि यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। ये आपके अखलाक की वजह से, आपकी हम्बलनेस की वजह से, आपकी सोबरनेस की वजह से, आपकी पोलाइटनेस की वजह से।
ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ ہم متواضع ہوں، فخر یہ ہے کہ ہم ہمبل ہوں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا سب سے بڑا بہادر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو دشمن کو معاف کر دے۔ ذرا غور فرمایا، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پا رہے، مولا علی دشمن کو معاف کروانا چاہ رہے۔ پھر کسی اور نے پوچھا کہ اور اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کہا سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو انتقام نہ لے۔ ہم انتقام کو ختم کر ہی نہیں سکتے۔ چوتھی کلیریفیکیشن، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میرے حبیب جب بھی آپ گفتگو کرنا دھیمے لہجے میں گفتگو کرنا۔ اب احسان سمجھ میں آئے گا آج کے بعد؟ احسان سے مراد فیور نہیں ہے، احسان کی یہ کلیریفیکیشن ہے۔ آیت خود بول کے بتا رہی ہے کہ اللہ کی خواہش کیا ہے احسان سے، کہ جب بھی آپ بات کریں اپنے ماں باپ سے تو دھیمے لہجے ہمبلی گفتگو کریں، ہیڈ ایڈ کر کے نہیں کریں، تھوڑا احترام کے ساتھ۔ ہائی وائی کی پالیسی نہیں رکھنی، ایک احترام کی، ایٹیکیٹس کی۔ پتہ چلے کہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ نہ پتہ چلے کہ انگریزوں کا پرورد ہوا۔ تھوڑا یہ ایٹیکیٹس، یہ قرآن خود اس ایک سلسلے میں سکھا رہا۔ پانچویں کلیریفیکیشن، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے حبیب آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ بار الہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی۔ تو یہ 5 کلیریفیکیشن ہیں احسان کی، صرف ان 23 اور 24ویں آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہ احسان ہے کیا۔ حسنہ بھی کہا ہے، بوالدہ حسنہ، حسن سے رہو ماں باپ سے، خیر کے ساتھ۔ اذکروا موتاکم بالخیر، حضور نے فرمایا اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو، اپنے ماں باپ کو بھی خیر سے یاد کرو۔ خیر کا لفظ بھی ہے قرآن میں اور حدیث میں، حسن کا لفظ بھی ہے، احسان کا لفظ بھی ہے۔ تو احسان، احسن یحسنو احسانن کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ فریضے کی ادائیگی کے وقت پس و پیش نہ کرنا، ملال نہ کرنا، رنج نہ کرنا، برا نہ منانا کہ رات کے 1 بجے پانی کیوں مانگ لیا۔ اس لیے کہ جب آپ میں طاقت نہیں تھی تو انہوں نے جب آپ کو پانی دیا تھا کبھی برا منایا تھا؟ جب آپ کمزور تھے تو ان کی ڈیوٹی تھی آپ کو تقویت دینا، جب وہ کمزور ہیں اب آپ کی ڈیوٹی ہے ان کو تقویت دینا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب احسان کا معنی سمجھ میں آ گیا، یہ رد احسان ہے۔ کوئی آپ فیور نہیں کر رہے، آپ کے اوپر نیکی کی گئی تھی، اس نیکی کا بدلہ آپ سے مانگا جا رہا۔ یہ دراصل ماں باپ کے احسان کا تذکرہ۔ اب دوسرا پہلو سن لیجیے، حضور نے فرمایا النظرۃ الی الام حبا لها تعدل حجا مبرورا وعمرۃ مقبولہ۔ ماں کے چہرے کی طرف نظر کرنا ایک مرتبہ، ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب، دونوں کی گارنٹی ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے حج پہ، ہر سال مہنگا سے مہنگا ہو رہا ہے، کم از کم 8,000 تو آپ کا خرچہ ہوگا اس سال اگر آپ جائیں۔ 8,000 کے بعد گارنٹی کوئی نہیں کہ حج قبول ہے۔ آپ عہدہ برآ ہو گئے، ٹھیک ہے، فرض آپ نے ادا کر لیا، مگر یہ گارنٹی کوئی نہیں کہ ایکسپٹ ہوا کہ نہیں ہوا۔ مگر حضور نے فرمایا اگر آپ ماں کے چہرے کی طرف ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیں، یا باپ کے چہرے کی طرف
ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیں. دو جہاں کا سردار کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں ایک حج بھی قبول ہے, ایک عمرہ بھی قبول ہے. ذرا غور فرمائیں. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا لو انظرو مئات مرہ, میں اگر ماں کے چہرے کی طرف 100 مرتبہ دیکھوں یا باپ کے چہرے کی طرف 100 مرتبہ دیکھوں تو مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا مئات حج و مئات عمرہ, جتنی مرتبہ چہرہ دیکھتا جائے گا اتنے حج و عمرہ کا ثواب ملتا جائے گا. سائل تو نے اللہ کو غریب سمجھا ہے؟ اللہ اکبر. دوسرے لفظوں میں اللہ نے خانہ کعبہ کو تو آپ کے گھر میں رکھ دیا ہے, آپ خود طواف نہ کریں تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. ذرا غور فرمائیں آپ, شرعی طور پر ایک مسئلہ بھی سنتے جائیے. باپ اگر بلائے آپ نماز پڑھ رہے ہوں, سنتی نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ کو بلا لیا باپ نے, حکم یہ ہے کہ سنتی نماز کو مختصر کر دیں, سورہ چھوڑ دیں, 3 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہیں, قنوت چھوڑ دیں, جتنے مستحبات ہیں وہ چھوڑ دیں, جلدی جلدی نماز مکمل کریں اور باپ کو لبیک کہیں. اب ذرا غور کریں, نماز ہے اللہ کی, صدا ہے بندے کی, کیا سٹیٹس بدل رہا ہے؟ وہی اللہ جس کی یہ خواہش ہے کہ مجھ سے راز و نیاز زیادہ ہو, وہ کہتا ہے آپ کے باپ نے بلا لیا ہے نا تو راز و نیاز کم کر دو, کیونکہ ایکسپٹنس کی شرط جو وہاں ہے. ذرا غور فرمائیں. اور اگر ماں نے بلا لیا, توجہ رہے, آپ نماز سنتی پڑھ رہے تھے, ظہر کے نوافل پڑھ رہے تھے, مغرب کے نوافل پڑھ رہے تھے, اور ماں نے بلایا, حکم شریعت یہ ہے نماز توڑ دو اور ماں کو لبیک کہو. میری شریعت 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گی, آپ کی ماں کا دل دکھنا نہیں چاہیے. کوئی سمجھ نہیں آپ کہاں ماں باپ کا مقام رکھا ہے اللہ نے. سنتی سفر پہ جا رہے ہو, سفر زیارت پہ جا رہے ہو, حج سنتی ہو, ماں باپ روک دیں تو وہ سفر ملتوی کر دیں, ماں باپ کا دل نہیں توڑنا. نہ یہ کہ فلوریڈا جا رہے ہیں ویکیشن کے لیے اور ماں باپ کہہ دیں تو ان کی بات نہ سنی جائے. اللہ کے پاس جا رہے ہوں, اللہ کے پاس, اہل بیت کے پاس جا رہے ہوں, زیارتوں پہ جن کی اتنی تاکید ہے, ایک ایک زیارت امام حسین کی 3 لاکھ حج کے برابر ثواب رکھتی ہے. مگر ماں باپ اگر کہیں ابھی نہ جاؤ تو زیارت امام حسین کی ڈیلے ہو سکتی ہے, ماں باپ کی تسلی کی خاطر کہ ان کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ شرط قبولیت زیارت امام حسین بھی اطاعت والدین. ایک دین ہم نے خود بنا لیا کہ ماں باپ کو ناراض کر لیں گے, بعد میں راضی کر لیں. ابھی ذرا سے ایموشنل ہے, بعد میں ہم راضی کر لیں گے. ہم جب زیارتوں سے ہو کے آ جائیں گے انشاءاللہ وہ راضی ہو جائیں گے. دیکھیے شریعت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہاٹ لائن پہ بات کرتے ہیں, بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. وہ اپلیکیشن لے جاتے ہیں, سمب کر رہا ہوں گفتگو, اور اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ جواب دیتا ہے کہ اور لے آؤ. ابھی بولتے بھی نہیں
کہ آواز آتی ہے یہ 100 تو ہو گئی اور لے آؤ، یہ 200 اپروو ہے اور لے آؤ۔ ایک روز جو گئے اللہ بول نہیں رہا، کہتے ہیں بارے الہا پہلے طور پہ آتا تھا بولے بغیر تو کہتا تھا اپرووڈ ہے، آج بار بار دعا کر رہا ہوں تو بول ہی نہیں رہا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے مانگنا، وہ ماں مر گئی جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں جلدی قبول کر لیتے تھے۔ تو اولی العزم نبی کو بھی ماں کی ضرورت ہے دعاؤں کی استجابت کے لیے۔ آپ ذرا فقہا سے پوچھئے گا، کبھی کبھی ان فقہی بحثوں کو بھی ذہن میں لایا کریں تاکہ تھوڑا لیول بھی بلند ہو، کہ حضرت عیسیٰ کیوں اولی العزم بن گئے؟ ان کے بھی باپ نہیں ہیں، اور آدم کیوں اولی العزم نہ بن سکے؟ تو فقہا سے پوچھئے، ہمارے ائمہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کو شکم مادر نہیں ملا۔ اولی العزمیت کی شرط ہے کہ ماں کا شکم ملے۔ اب یہ بات اگر آپ کو کنوے ہو گئی تو ایک بات اور بھی آج سن لیجیے، یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہی بات، ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہاں پر، کہ انسان اور جن جو مخلوق ہے یہ شکم مادر سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں توجہ رہے وہ انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے امام سے سوال ہوا کہ اللہ کی ذات نے شیاطین کو کیوں انڈوں سے پیدا کرنے کا سلسلہ رکھا؟ آپ نے فرمایا اللہ انہیں رحم مادر سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ ذرا غور فرمائیے گا، اس لیے کہ رحم مادر دراصل اظہار رحم پروردگار ہے۔ کچھ ملاحظہ کیا ہے آپ نے؟ تو یہ بھی ذہن نشین فرماتے چلیں کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی جو والدہ گرامی تھیں بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا، وہ تو 10 دن کے آپ پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ بھی یتیم پلے، تو آپ کی ایک کیئر ٹیکر ماں تھی، پالنے والی ماں۔ ظاہر ہے ان کا بھی وہی احترام کرنا ہے، ابھی طے کر کے آیا جیسے ماں کا احترام۔ تو حضرت نے کبھی زندگی میں ان کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں تناول کیا تھا۔ ایک روز ایک غلام نے آ کر اعتراض کیا، سرکار آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ ماں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھانا کھانا چاہیے، اور آپ خود اپنی پالنے والی ماں کے ساتھ کبھی کھانا تناول نہیں کرتے دسترخوان پہ۔ تو ذرا جملہ سنیے گا، آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں کہ کہیں وہ لقمہ نہ توڑ لوں جس پر میری ماں کی نظر ہو۔ ذرا سمجھیں کہ آپ کے امام نے کس درجہ ماں کا مقام سمجھا ہے۔ نبی کی نظر میں ماں قبلہ و کعبہ ہے، اللہ کی نظر میں ماں شرط عبادت الہی ہے، اطاعت ماں بخشش کا ذریعہ ہے، اور ماں وہ وجود ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، کسی بھی لغت میں چلے جاؤ، کسی لغت میں جتنی ڈکشنریز ہیں دنیا کی دیکھ لینا، محبت کی میم کبھی ماں سے منفی نہیں ہوتی۔ بغیر توقع کے جو محبت ہوتی ہے وہ صرف ماں کی ہوتی ہے۔ جہاں سارے رشتے جواب دے جائیں وہاں ماں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے والد نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک نجف کے مجتہد اعظم تھے، وہ زیارت امام حسین پہ تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا 80 سال کے اوپر کے تھے کہ ایک کاشتکار جس کے ہاتھ پیر مٹی میں بھرے ہوئے ہیں،
وہ صحیح پراپر طریقے سے دھو بھی نہیں سکا، اور وہ آیا اور اس نے یوں روضہ امام حسین میں ہاتھ ڈالا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. روضے سے جواب آیا وعلیکم السلام یا عبداللہ. یہ مجتہد بڑے پریشان ہوئے، مجھے 65 سال ہو گئے امام حسین کی زری پہ آتے ہوئے، مجھے تو کبھی امام نے جواب نہیں دیا، یہ کون خوش قسمت ہے. تو مجتہد اس کے پیچھے چلے، خلوت میں پا کر کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اللہ کے ولی میرا سلام. اس نے کہا میں تو ایک عام انسان ہوں آغا، میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں. کہا تمہارا کون سا کام امام کو پسند آ گیا کہ امام نے اس عزت سے تمہیں نوازا؟ رونے لگا اور اس نے کہا کہ آغا ایسا ہوا، میری ماں ڈیکیڈز پہلے فوت ہو گئی. جب وہ قریب مرگ تھیں تو مجھ سے کہا کہ کیا ممکن ہے تم زندگی میں آخری مرتبہ میرے مولا کی مجھے زیارت کروا دو. تو میں نے کہا اماں میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، سواری مہنگی ہے اور میرے پاس اجرت نہیں ہے. تو ماں نے کہا کیا ممکن ہے کہ تم اپنے کندھوں پہ مجھے سوار کر کے لے جاؤ، میں امام حسین سے تمہاری سفارش کروں گی، جب تک تم زندہ رہو گے امام اس سفارش کا تمہیں جواب دیں گے. آغا صاحب ماں تو مر گئی، ڈیکیڈز ہو گئے، مگر جس دن سے ماں کو امام کی زری پہ کندھوں پہ اٹھا کے لایا تھا، وہ دن اور آج کا دن جب بھی امام کی زری پہ آتا ہوں میں سلام کرتا ہوں، فاطمہ کا لال مجھے جواب دیتا. میرے عزیزو یہ عجیب ہے. اللہ کریم ہمارے شاہ صاحبان کی والدہ ماجدہ شیری خانم حسین بنت مرزا ہادی حسین کے درجات کو متعالی فرمائے. ان کے والد صاحب کے سید ابرار حسین ابن سید ولایت حسین کے درجات بلند ہوں، اور ان کے بہنوئی جاوید حسین کے درجات بلند ہوں. ان کے اعزا و اقربا اختر حسین خان میر جہان اور دیگر جو متعلقین خاندان ہیں اور حاضرین جو دور نزدیک سے آج کی اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے جن کی مائیں زندہ ہیں، باپ زندہ ہیں، وہ ماں باپ کا احترام کریں، اور جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک چلا گیا ہے اذکروا موتاکم بالخیر، ان کو خیر سے یاد کریں. میرے عزیزو ماں تو ویسے ماں ہی ہوتی ہے، یاد رکھنا کہ ماں کے بھی غم اور دکھ قبر میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں. ہر ماں قبر میں جا کے چین پا جاتی ہے، مگر کائنات میں کچھ مائیں وہ ہیں کہ جن کو قبر میں بھی چین نہیں ملتا. ان میں سے ایک ماں ہے حسین کی، کہ جہاں بھی مجلس ہو حسین کی، کوئی آئے نہ آئے اسے تو آنا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمارے ایک نجف کے بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے ایک مجلس کرائی، مجلس میں نظر کا اہتمام زیادہ کیا، مجمع کم پہنچا، روتے روتے رات کو سو گئے. عالم رویا میں مادر حسین کو دیکھا. مادر حسین نے پوچھا کہ سید تم کیوں پریشان ہو؟ کہا میں نے مجلس کی تھی آپ کے لال کی، مجمع کم پہنچا. تو فرماتی ہے جب حسین کی ماں آ جائے تو پھر بھی تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ تو کیا بی بی آپ ہر مجلس میں جاتی ہیں؟ کہا یہی میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ جہاں میرے لال کی صف ماتم ہو مجھے یہ طاقت عطا کر کہ میں اپنے بیٹے کے عزاداروں کے ساتھ پہنچ کر اللہ اکبر. یہ صاحب معجزہ ہے، صاحب کرامات ہے، ان کے لیے کائنات کھنچ جاتی ہے. ایک مرتبہ میرے استاد نے مجھے عجیب بات بتائی تھی کہ ممکن ہے دنیا میں 1,00,000 جگہ مجلس ہو رہی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ 1,00,000 جگہ کی مجلس کو کھینچ کر فاطمہ کے سامنے رکھ دے گا کہ شہزادی ہر مجلس کو دیکھ لے،
ہر مجلس میں شریک ہو جائے. ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی وجہ سے کائنات کا نظام چلتا ہے. مگر افسوس یہ ہے حسین کی ماں کے جہیز میں دنیا کے دریا تھے, مگر اسی کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے دنیا سے چلے گئے. شکستہ پہلو مادر حسین آج بھی یہی امید رکھے ہوئے. ایک روایت, بہت پرانی روایت سن لیجیے آج, کہ جب امام وقت آئیں گے اور ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے ظہور کے بعد, تو ایک عجیب سچویشن کریٹ ہو جائے گی. ہر طرف خوشی ہوگی کہ امام آ گئے, مگر ایک دم کائنات میں گریا شروع ہو جائے گا. وہ کیوں؟ دائیں طرف سے آئے گی ایک بی بی جس نے ایک لاش اٹھائی ہوئی ہوگی, بائیں طرف سے آئے گی ایک اور بی بی, اس نے بھی ایک لاش اٹھائی ہوگی. مورخ نے لکھا جو دائیں طرف سے آئے گی وہ فاطمہ بنت اسد ہوگی اور اس کے ہاتھ میں جنازہ ہوگا محسن کا, اور جو بائیں طرف سے آئے گی وہ فاطمہ بنت محمد ہوگی اور اس کے ہاتھ میں جنازہ ہوگا علی اصغر کا. اور دونوں کہیں گی اے ہمارے لال, ہم تو قبر میں بھی دعا کر رہی تھی کہ آپ آئے تاکہ ان دو بچوں کا انصاف کریں. یہ ایک ماں. دوسری ماں ذرا سن لیجیے, جس کو قبر میں چین نہیں, وہ ہے اون و محمد کی ماں. وہ اون و محمد کی ماں. ہمارے ایک وطن کے ذاکر تھے آغا حسین بھکر کے. آغا حسین بھکر نے بچپن میں, یہ واقعہ خود ان سے میں نے سنا, مجھے تو کبھی یاد تھا نہیں تھا, بہرحال بعد میں یاد کرایا گیا. واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے خدام کو شام میں کچھ رقم دی کہ رات کو مجھے لاک کر دو بی بی کے روضے میں. میں نے کچھ بی بی سے سوال کرنا. شہنشاہ مصائب تھے. انہوں نے سوال کیا, جب تہجد کی نماز پڑھ چکے تو وہ آغا صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ بی بی پاک مجھ سے ہم کلام ہو. میں نے کلام کی بی بی سے. میں نے بی بی سے پوچھا کہ میں نے جو مصائب پڑھے ہیں وہ اس پہ آپ راضی ہیں نا؟ میں نے بہت مصائب پڑھ لیے ہیں, راضی ہیں نا آپ کا حق ادا کر دیا ہے میں نے. تو بی بی زینب کی آواز آئی کہ آغا حسین جو مصائب آج تک پڑھے گئے ہیں, دنیا میں جتنے مصائب میرے پڑھے گئے ہیں, ابھی تک دنیا کو میرے مصائب کا علم بھی نہیں ہے. میرے اوپر تو وہ مصائب نازل ہوئے ہیں جو مینٹلی ٹارچر تھا بی بی زینب کا. ذرا آج جملہ سننا میرا, جو مینٹلی ٹارچر تھا وہ شروع ہوا ہے اس وقت سے. ہیومیلیشن شروع ہوئی. ایک طرف بھائی کی لاش پڑی ہو, بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں, بھتیجوں بھانجوں کی لاشیں پڑی ہوں, کریل جوان بھائی عباس کی لاش پڑی ہو, دوسری طرف بی بی اتنی بے بس کھڑی ہو کہ کہیں بھتیجیاں لٹ رہی ہوں, کہیں بہنیں لٹ رہی ہوں, کہیں خود کو تازیانے لگ رہے ہوں. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جناب فضہ کہتی ہے کہ جب علی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں آئی تو عجب جملہ مجھ سے کہا کہ اماں فضہ دعا کر زمین پھٹ جائے اور زینب زمین میں گر جائے. میں نے کہا بی بی مصیبتیں تو کربلا میں زیادہ تھی مگر وہاں موت نہیں مانگی. کہ اماں فضہ وہاں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, یہاں میں شہزادی رہی ہوں. یہ مینٹلی ٹارچر. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. بس طویل زحمت نہیں, مجلس ہو چکی ہے. صرف ایک کا ایک جملہ ذرا اور سن لیجیے, اس سے آگے میں نہیں جاتا. ایک مینٹلی ٹارچر ام المصائب کا. یہ ماں کی مجلس ہے نا, اور یہ مصائب کی ماں, یہ مصائب کی ماں. صرف ایک کا ایک جملہ ذرا اس بی بی کے ٹارچر کا سن لیجئے. جب زوجہ یزید ہند نے معائنہ کرنا چاہا نا, اور ادھر بیٹھی ہیں دونوں بہنیں مٹی پہ, ادھر کرسی رکھی گئی شہزادی کی,
اور کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی ہند زوجہ یزید۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے کندھا پکڑ کے اپنی بہن کا کہا کہ یہ تو وہی ہند نہیں جو ہمارے گھر میں کنیز رہی تھی۔ بہن آپ نے بھی قرآن پڑھایا تھا، میں نے بھی اسے تعلیم دی تھی، اب ذرا مینٹلی ٹارچر سمجھنا۔ بی بی زینب کہتی ہے بہن ذرا آہستہ بول، آج ہم غریب ہیں اور یہ امیر ہے، نہ معلوم ہمیں پہچانے نہ پہچانے۔ جیسے ہی ہند قریب آئی اور کرسی پہ بیٹھی، ہند نے پہلا سلام کے بعد پہلا جملہ کہا من این انتن ایھا الاسارا، اے قیدی بیویو تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ بی بی زینب نے کہا من اہل یثرب، ہم مدینہ کی رہنے والی ہے۔ جیسے مدینہ کا نام آیا تو ہند نے کرسی چھوڑ دی۔ ہند کہتی ہے پھر اگر تم مدینہ کی رہنے والی ہو تو پھر میں کرسی پہ نہیں بیٹھتی۔ بی بی ایک سوال کا جواب اور دے، کم مسافت من بیتکم الی قبر رسول اللہ، رسول کی قبر سے آپ کا گھر کتنا دور ہے؟ بس مجلس ہو گئی ہے، میں نے ساری روایت نہیں پڑھنی۔ اب بی بی زینب کہے تو کیا کہے، بولے تو کیا بولے۔ ایک عجیب جملہ کہا، بی بی جب روضہ رسول کا سایہ ڈھلتا ہے تو پہلے میرے گھر میں آتا ہے، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اسے بڑا شاک لگا، اس نے کہا بی بی اتعرفین علی ابن ابی طالب، اتعرفین الحسن ابن علی، اتعرفین الحسین ابن علی، پھر تو میرے آقاؤں کو جانتی ہوگی۔ اتنا بتا اتعرفین زینب بنت علی، پھر تو زینب کو بھی جانتی ہوگی۔ یہ مینٹلی ٹارچر تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، منظورین کے درجات متعالی فرما، بانیان مجالس کو جزائے خیر عطا فرما، شرکت کنندگان مجالس کی حوائج شرعیہ پوری فرما، منظورین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، حاضرین و حاضرات کے حوائج کو پورا فرما۔ ہم سب کو احترام والدین اور تربیت اولاد کی توفیق نصیب فرما، شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہا ہم سب پر ہمارے ماں باپ کو راضی اور خوشحال فرما۔ اگر کوئی ہم سے آج تک کوتاہی ہو گئی ہے تو خود رد مظالم فرما، ہم سب کا عاقبت بخیر فرما، انجام بخیر فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ